تصور کریں ایک ایسا شہر جو علم، دولت اور ایمان کا مرکز ہو۔ اس کے دروازے مضبوط ہوں، دیواریں بلند ہوں اور اس کے اندر رہنے والے خود کو ناقابل شکست سمجھتے ہوں۔ مگر اسی شہر کے اندر دو طاقتور سردار ایک ہی تخت کے لیے لڑ رہے ہوں۔ دونوں کے پاس فوج ہو، دونوں کے پاس دلیل ہو، دونوں خود کو حق پر سمجھتے ہوں۔ لڑائی شہر سے باہر نہیں، شہر کے اندر ہو رہی ہو، اور اسی دوران شہر کے دروازے کے باہر دشمن خاموشی سے کھڑا انتظار کر رہا ہو۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایسے شہر دشمن کے حملے سے نہیں گرتے، وہ اندرونی اختلاف سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ جب قیادت مقصد بھول جائے اور طاقت کو حق سمجھنے لگے تو سب سے مضبوط دیواریں بھی بے معنی ہو جاتی ہیں۔ یہی کہانی ہمیں مسلم تاریخ کے اس دور میں ملتی ہے جب سلجوقی اور فاطمی ایک دوسرے کے مقابل کھڑے تھے اور امت دشمن کے سامنے نہیں بلکہ اپنے ہی سائے سے خوفزدہ ہو چکی تھی۔ یہ داستان صرف تلواروں اور جنگوں کی نہیں بلکہ اس لمحے کی ہے جب قیادت کا اختلاف پوری تہذیب کی قیمت بن جاتا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب فیصلہ ہونا تھا کہ اسلام کی قیادت اتحاد سے چلے گی یا تقسیم سے، اور تاریخ نے وہ فیصلہ آج تک محفوظ کر رکھا ہے۔ مسلم تاریخ میں کچھ دور ایسے آئے جب بیرونی دشمن سب سے بڑا خطرہ نہیں تھے بلکہ اصل خطرہ اندر سے پیدا ہوا۔ سلجوقی اور فاطمی خلافت کا ٹکراؤ بھی ایسا ہی ایک دور تھا۔ یہ ٹکراؤ اچانک نہیں ہوا بلکہ صدیوں کی فکری، سیاسی اور مذہبی کشمکش کا نتیجہ تھا۔ جب عباسی خلافت کمزور پڑ چکی تھی اور مرکزیت ٹوٹنے لگی تو مسلم دنیا میں طاقت کے نئے مراکز ابھرنے لگے۔ انہی حالات میں ایک طرف سلجوقی ترک سامنے آئے اور دوسری طرف فاطمی خلافت نے اپنی جڑیں مضبوط کرنا شروع کر دی۔ سلجوقیوں کا ظہور وسطی ایشیا کے ترک قبائل سے ہوا جو رفتہ رفتہ اسلامی دنیا میں داخل ہوئے اور عسکری قوت کے طور پر نمایاں ہوئے۔ ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ وہ خود کو خلافت کا متبادل نہیں بلکہ محافظ سمجھتے تھے۔ جب انہوں نے بغداد میں عباسی خلیفہ کی سرپرستی سنبھالی تو اس کا مقصد خلافت کو ختم کرنا نہیں بلکہ اسے بچانا تھا۔ عباسی خلیفہ اگرچہ سیاسی طور پر کمزور ہو چکا تھا مگر دینی حیثیت اب بھی باقی تھی۔ سلجوقیوں نے اسی دینی علامت کو بنیاد بنا کر اپنے اقتدار کو جائز ثابت کیا۔ دوسری طرف فاطمی خلافت کا پس منظر بالکل مختلف تھا۔ فاطمی خود کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے جوڑتے تھے اور اسی بنیاد پر خلافت کا دعویٰ کرتے تھے۔ ان کے نزدیک خلافت کسی طاقتور فوج یا سیاسی سمجھوتے سے نہیں بلکہ نسب اور امامت سے وابستہ تھی۔ شمالی افریقہ سے ابھرنے والی یہ خلافت جب مصر پہنچی تو اس نے قاہرہ کو اپنا دارالحکومت بنایا اور وہاں سے ایک متوازی اسلامی مرکز قائم کیا۔ اس طرح پہلی بار مسلم دنیا میں دو خلافتیں کھل کر آمنے سامنے آ گئیں۔ ابتدا میں یہ اختلاف زیادہ تر نظریاتی اور علامتی تھا مگر جلد ہی یہ عملی سیاست میں بدل گیا۔ سوال صرف یہ نہیں رہا کہ خلیفہ کون ہے بلکہ یہ بن گیا کہ امت کی قیادت کس کے پاس ہوگی، خطبہ کس کے نام پر پڑھا جائے گا، سکہ کس کے نام کا چلے گا اور علماء کس نظریے کی حمایت کریں گے۔ یہ تمام سوالات آہستہ آہستہ مسلم معاشرے کو تقسیم کرنے لگے۔ ایک ہی شہر میں مختلف مساجد مختلف خلافتوں کے نام لے سکتی تھی اور یہی تقسیم آگے چل کر بڑے تصادم کی بنیاد بنی۔ یہاں ایک اہم حقیقت سامنے آتی ہے کہ سلجوقی اور فاطمی ابتدا میں براہ راست دشمن نہیں تھے۔ دونوں کا مقصد اسلامی دنیا میں اثر و رسوخ بڑھانا تھا مگر طریقہ مختلف تھا۔ فاطمی خاموش دعوت، نظریاتی تبلیغ اور اندرونی اثر کے ذریعے پھیلنا چاہتے تھے جبکہ سلجوقی نظم، طاقت اور ادارہ سازی کے ذریعے استحکام لانا چاہتے تھے۔ یہی فرق آہستہ آہستہ دشمنی میں بدل گیا کیونکہ دونوں کے راستے ایک دوسرے کو کاٹنے لگے۔ جب فاطمی دعوت عباسی علاقوں میں پھیلنے لگی تو سلجوقیوں کو پہلی بار احساس ہوا کہ یہ صرف ایک مسلکی اختلاف نہیں بلکہ ریاستی خطرہ ہے۔ اگر لوگ فاطمی امام کو جائز خلیفہ ماننے لگے تو عباسی خلافت اور اس کے محافظ دونوں ہی بے معنی ہو جائیں گے۔ اس لمحے سے یہ کشمکش صرف عقیدے کی نہیں رہی بلکہ اقتدار، بقا اور مستقبل کی جنگ بن گئی۔ یہی وہ نقطہ تھا جہاں دوست دشمن بنے اور مسلم دنیا ایک نازک موڑ پر آ کھڑی ہوئی۔ جب سلجوقی اور فاطمی خلافتوں کے درمیان اختلاف واضح ہو چکا تو یہ اختلاف محض علمی مباحث یا مسلکی مناظروں تک محدود نہ رہا۔ اب یہ سوال عملی صورت اختیار کر چکا تھا کہ اسلامی دنیا کی قیادت کون کرے گا اور کن بنیادوں پر کرے گا۔ فاطمی خلافت اپنے امام کو معصوم اور واجب الاطاعت مانتی تھی جبکہ عباسی خلافت سلجوقیوں کی سرپرستی میں خلافت کو امت کی اجتماعی نمائندگی سمجھتی تھی۔ یہی بنیادی فرق رفتہ رفتہ ریاستی پالیسی، تعلیم، عدالت اور معیشت تک پھیل گیا۔ فاطمیوں نے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے ایک منظم فکری نظام قائم کیا۔
قاہرہ میں جامع الازہر کو محض عبادت گاہ نہیں بلکہ فکری مرکز بنایا گیا، جہاں سے دائی مختلف علاقوں میں بھیجے جاتے تھے۔ یہ دائی خاموشی سے لوگوں کے دل و دماغ بدلنے کی کوشش کرتے، حکمران طبقے تک رسائی حاصل کرتے اور مقامی نظام میں دراڑیں پیدا کرتے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ فاطمی دعوت تلوار سے زیادہ اثر رکھتی تھی، کیونکہ یہ نظام کے اندر سے اسے کمزور کرتی تھی۔ اس کے جواب میں سلجوکیوں نے صرف عسکری طاقت پر انحصار نہیں کیا بلکہ ادارہ جاتی رد عمل اختیار کیا۔ نظام الملک توسی جیسے مدبر وزیر نے مدارس نظامیہ کا جال بچھایا، جن کا مقصد صرف تعلیم نہیں بلکہ ایک مشترکہ فکری شناخت قائم کرنا تھا۔ ان مدارس میں فقہ، حدیث اور ریاستی نظم کی تعلیم دی جاتی تاکہ علماء ریاست کے ساتھ جڑے رہیں۔ یہ ایک خاموش مگر گہری جنگ تھی، قلم کے ذریعے، منبر کے ذریعے اور نصاب کے ذریعے۔ یہ نظریاتی کشمکش جلد ہی سیاسی سازشوں اور طاقت کے استعمال میں بدل گئی۔ مختلف علاقوں میں بغاوتیں ہوئی، بعض حکمرانوں نے وقتی فائدے کے لیے فاطمی خلافت سے وفاداری ظاہر کی اور بعض نے سلجوکی طاقت کا سہارا لیا۔ اس کشمکش میں عام آدمی سب سے زیادہ متاثر ہوا، کیونکہ ہر تبدیلی کے ساتھ نظم بدلتا، قوانین بدلتے اور وفاداریاں آزمائش بن جاتی۔ ریاستی استحکام کی جگہ غیر یقینی نے لے لی۔ سب سے خطرناک پہلو یہ تھا کہ اس اندرونی تقسیم نے مسلم دنیا کو بیرونی خطرات کے لیے کمزور کر دیا۔ جب قیادت دو حصوں میں بٹی ہو اور توانائی ایک دوسرے کو کمزور کرنے میں مصروف ہو تو دفاع ثانوی بن جاتا ہے۔ یہی وہ دور تھا جب صلیبی طاقتیں مشرق سے نہیں بلکہ اندرونی کمزوری کو دیکھ کر آگے بڑھنے لگی۔ تاریخ واضح کرتی ہے کہ صلیبی حملوں سے پہلے مسلم دنیا اندر سے شکستہ ہو چکی تھی، اور اس شکست میں سلجوکی فاطمی کشمکش نے مرکزی کردار ادا کیا تھا۔ جب سلجوکی اور فاطمی خلافتوں کی کشمکش اپنے عروج پر پہنچ گئی، اسی دوران ایک ایسا خطرہ ابھرا جسے ابتدا میں سنجیدگی سے نہیں لیا گیا۔ یورپ سے آنے والی صلیبی افواج کسی مضبوط اور متحد اسلامی طاقت سے نہیں بلکہ ایک بٹی ہوئی دنیا سے ٹکرائی۔ شام، فلسطین اور اناطولیہ کے علاقے مختلف حکمرانوں، مختلف وفاداریوں اور مختلف مفادات میں تقسیم ہو چکے تھے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ صلیبی حملے کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ ان کی طاقت نہیں بلکہ مسلم دنیا کی داخلی کمزوری تھی۔ یروشلم، انطاکیہ اور طرابلس جیسے اہم شہر کسی ایک مرکزی دفاعی نظام کے تحت نہیں تھے۔ بعض علاقوں پر سلجوکی امرا کی کمزور گرفت تھی، بعض پر فاطمی اثر تھا اور بعض مقامی حکمران محض اپنی بقا کے لیے کسی بھی طاقت سے سمجھوتا کرنے کو تیار کھڑے تھے۔ اس انتشار نے صلیبی افواج کو یہ موقع دیا کہ وہ ایک ایک شہر کو الگ الگ کر کے نشانہ بنائیں۔ کوئی مشترکہ حکمت عملی، کوئی متحد قیادت اور کوئی مشترکہ دفاعی لایا عمل موجود نہیں تھا۔ فاطمی خلافت نے ابتدا میں صلیبیوں کو سلجوکیوں کے خلاف ایک توازن کے طور پر دیکھا۔ بعض تاریخی ذرائع اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ فاطمی قیادت کو یہ امید تھی کہ صلیبی طاقتیں سلجوکی اثر کو کمزور کر دیں گی اور بعد میں ان سے نمٹا جا سکے گا۔ یہ ایک مہلک غلط فہمی ثابت ہوئی۔ طاقتور دشمن کبھی عارضی اتحاد نہیں ہوتا، اور تاریخ میں یہ اصول بار بار دہرایا گیا ہے۔ فاطمیوں کی یہ حکمت عملی بالآخر خود ان کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہوئی۔ سلجوکی قیادت بھی اس دور میں داخلی مسائل سے نبرد آزما تھی۔ مرکزی اقتدار کمزور ہو چکا تھا، صوبائی حکمران خود مختار رویہ اختیار کر چکے تھے اور آپسی رقابتیں شدت اختیار کر گئی تھی۔ بعض حکمرانوں نے دوسرے مسلم حکمرانوں کے خلاف صلیبیوں سے مدد لینے تک میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اختلاف صرف کمزوری نہیں بلکہ تباہی میں بدل چکا تھا۔ اس دور کی سب سے تلخ حقیقت یہ ہے کہ جب صلیبی افواج یروشلم میں داخل ہوئی تو مسلم دنیا نہ صرف عسکری طور پر بلکہ اخلاقی اور سیاسی طور پر بھی منتشر تھی۔ یہ محض ایک شہر کا سقوط نہیں تھا بلکہ ایک اجتماعی ناکامی تھی۔ تاریخ یہاں واضح پیغام دیتی ہے، بیرونی دشمن ہمیشہ بعد میں آتا ہے، اصل شکست پہلے اندر سے ہوتی ہے۔ سلجوکی اور فاطمی اختلاف نے وہ دراڑ پیدا کی جس سے پوری امت کمزور ہو گئی۔ صلیبی یلغار اور یروشلم کے سقوط کے بعد مسلم دنیا پر یہ حقیقت پوری شدت سے آشکار ہوئی کہ اصل مسئلہ بیرونی دشمن نہیں بلکہ اندرونی انتشار تھا۔ سلجوکی اور فاطمی خلافتوں کی طویل کشمکش نے سیاسی اور مذہبی قیادت کو اس حد تک کمزور کر دیا تھا کہ اب بقا کے لیے سوچ بدلنا ناگزیر ہو چکا تھا۔ تاریخ میں یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں یا تو تہذیب خود کو درست کرتی ہے یا مکمل زوال کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ مسلم دنیا اس وقت ایک نازک موڑ پر کھڑی تھی۔ اسی پس منظر میں اصلاحی شعور نے جنم لینا شروع کیا۔
مختلف علاقوں میں یہ احساس پیدا ہوا کہ طاقت کی تقسیم نے نقصان پہنچایا ہے اور مذہبی اختلاف کو سیاسی ہتھیار بنانے کا انجام تباہی کے سوا کچھ نہیں۔ یہی شعور آگے چل کر ایسی قیادت کی بنیاد بنا جس نے امت کو جوڑنے کو اپنی اولین ترجیح بنایا۔ اس تبدیلی کا آغاز فوری نہیں تھا، مگر فکری سطح پر اس کی بنیاد اسی دور میں پڑ چکی تھی۔ فاطمی خلافت بدتریج کمزور پڑتی چلی گئی۔ اندرونی بغاوتیں، معاشی دباؤ اور عوامی حمایت کی کمی نے اس خلافت کی بنیادیں ہلا دی۔ مذہبی بیانیہ جو کبھی طاقت کا ذریعہ تھا، اب عوام کو جوڑنے کے بجائے تقسیم کا سبب بن رہا تھا۔ بالآخر مصر میں فاطمی اقتدار ختم ہوا اور اس کے ساتھ ہی مسلم دنیا کی وہ تقسیم بھی اختتام کی طرف بڑھی جو دہائیوں سے جاری تھی۔ تاریخ یہاں واضح کرتی ہے کہ نظریہ اگر عوام سے کٹ جائے تو اقتدار زیادہ دیر قائم نہیں رہتا۔ سلجوقی نظام بھی اپنی اصل شکل میں برقرار نہ رہ سکا، مگر اس کے ادارہ جاتی اثرات باقی رہے۔ مدارس، عدالتی نظام اور ریاستی نظم و نسق کی جو بنیاد رکھی گئی تھی، وہ بعد کی قیادت کے لیے ایک مضبوط ڈھانچہ بن گئی۔ یہی ادارے بعد میں ایسی قیادت کے کام آئے جنہوں نے عسکری طاقت کے ساتھ فکری وحدت کو بھی اہمیت دی۔ یہ وہ نقطہ تھا جہاں محض تلوار کے بجائے نظم، علم اور مقصد نے اہمیت حاصل کی۔ تاریخ کا حتمی فیصلہ یہ ہے کہ سلجوقی اور فاطمی اختلاف نے مسلم دنیا کو وقتی طور پر کمزور کیا، مگر اسی تجربے نے یہ سبق بھی دیا کہ قیادت کی جنگ اگر امت سے بڑی ہو جائے تو انجام اجتماعی نقصان ہوتا ہے۔ بعد کی نسلوں نے اسی زخم سے سیکھ کر اتحاد، مرکزیت اور مشترکہ مقصد کو اہمیت دی۔ یہ کہانی محض ماضی کا باب نہیں بلکہ ہر دور کے لیے ایک زندہ سبق ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں تاریخ خاموش نہیں رہتی بلکہ سوال چھوڑ جاتی ہے۔ کیا طاقت کا اصل امتحان دشمن کو ہرانا ہے یا اپنے اندر کے اختلاف پر قابو پانا؟ تاریخ کے اوراق ہمیں یہ نہیں بتاتے کہ سب سے بڑی شکست کہاں ہوئی، بلکہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ شکست کیوں ہوئی۔ سلجوقی اور فاطمی دونوں اپنی جگہ طاقتور تھے، دونوں کے پاس دلیل بھی تھی اور تلوار بھی، مگر جس چیز کی کمی تھی وہ ایک مشترکہ سمت تھی۔ دشمن نے ان کی طاقت نہیں توڑی، ان کے اختلاف نے توڑی۔ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ تاریخ کسی ایک دور کی قید میں نہیں رہتی۔ جب بھی قیادت مقصد سے بڑی ہو جائے، جب بھی حق کو طاقت کے ترازو میں تولا جائے اور جب بھی امت کو گروہوں میں بانٹ دیا جائے، انجام وہی ہوتا ہے جو اس دور میں ہوا۔ طاقت بچ جاتی ہے مگر قیادت ختم ہو جاتی ہے۔ سلجوقی اور فاطمی کا اختلاف ہمیں ایک سادہ مگر سخت سبق دیتا ہے۔ تلوار دشمن کے خلاف ہو تو حفاظت بنتی ہے اور اپنوں کے خلاف ہو تو تباہی۔ فیصلہ ہمیشہ تاریخ نہیں کرتی، فیصلہ وہ لوگ کرتے ہیں جو اس سے سیکھتے ہیں یا اسے دہرانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک اور کہانی میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔